حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات کو نا دو جملوں میں بند کر دیا. فرمایا جنت میں رب نے تمہارے لیے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں کبھی خیال بھی گزرا ہوگا کہ رب یہ بھی عطا کرے گا. لیکن حضور کیا فرماتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنتی بھی ایک بات پہ حسرت کریں گے، حالانکہ وہاں کوئی کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، پر جنتی بھی حسرت کریں گے، کہیں گے ہائے کاش. حسرت کریں گے. یا رسول اللہ کس بات پر؟ تو حضور فرمانے لگے وہ وقت جو دنیا میں ان سے ضائع ہو گیا، خدا کا ذکر نہیں کر سکے، درود نہیں پڑھ سکے، جو وقت ضائع ہو گیا اس وقت پر جنتی بھی جنت میں جا کے حسرت کریں گے کہ یار یہ کیوں ضائع کیا. دیکھیں دنیا میں نا سب سے بندہ سمجھدار وہ ہے جسے اپنا وقت مینج کرنا ہو. ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک چیز کو گلے لگا کے باقی کاموں سے بھی رہ جاتے ہیں. آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا نمازیں بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا ابا جی کی خدمت بھی گئی، آج کل مجھے کاروباری ٹینشن ہے لہذا حقوق العباد بھی گئے. چونکہ کاروباری ٹینشن ہے تو لہذا کسی سے ہنس کے مسکرا کے بات کرنے والی جو نیکی تھی وہ بھی گئی. ایک ٹینشن آئی ہے نا تو آپ نے سارا کچھ اسی کھاتے لگا دیا ہے، وہ تو آتی رہے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں انقلاب برپا کیا. آپ دیکھ لیں کون سا ایسا موقع ہے جہاں سکون سے کسی نے بیٹھنے دیا؟ کبھی کافر بدر میں آ گئے، کبھی احد میں آ گئے، کہیں خندق میں آ گئے، کہیں خیبر میں آ گئے. وہ معاملہ اپنی جگہ پہ تھا تو یہاں مدینے میں یہودیوں کی سازشیں شروع ہو گئیں. وہ اپنے مقام پر ایک معاملہ تھا تو منافقین اندر تھے. وہ الگ سے عبداللہ بن ابی سلول کا گروپ الگ سے سازشیں کرتا تھا. پر ان ساری پریشانیوں کے باوجود اور جو نجی اور ذاتی دکھ تھے وہ بھی اپنی جگہ پہ قائم. کبھی حضرت خدیجہ وصال کر گئی، کبھی حضور کی بڑی شہزادی کا وصال ہو گیا. حضور بدر کی فتح کر کے آ رہے تھے تو حضرت عثمان غنی نبی پاک کی شہزادی کو دفن کر کے آ رہے تھے، تدفین ہو رہی تھی. یہ سارے نظام دکھ بھی ساتھ رہے، پر ان سارے کاموں کے باوجود رسول پاک تہجد بھی وقت پہ پڑھتے رہے، صحابہ کو قرآن بھی وقت پہ سکھاتے رہے، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مسکرا کے بھی وقت پہ ملتے رہے، حسنین کو کندھوں پہ بٹھا کے وہ والا معاملہ بھی وقت پہ کرتے رہے. سارے کام ساتھ ساتھ ہوتے ہیں. ہم نے ایک دو چیز کو بابو جی یہ نہیں صحیح ہو رہا لہذا سارا کچھ ہی خراب. ہمارا وقت ضائع ہو رہا بھائی، اور تیزی سے ضائع ہو رہا. ہم بڑے قیمتی ہیں، اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں. آپ دیکھیں نا ہمارے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ بار کچھ پہچاننا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، آگے بڑھنا یہ تو دور کی باتیں. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ من عرف نفسہ، اپنے آپ کو تو پہچاننا. یہ جو ہمارا طبقہ نوجوانوں کا ہے اور ہمارے وہ لوگ جو ابھی اپنی عادات کو پکا رہے ہیں، وہ اپنے معاملات کو تھوڑا سا مینج کر کے چلیں. اگر آپ سارا دن فارغ رہیں گے تو کچھ نفس کی لذات بڑھ جائیں گی. چیزوں کو مینج نہیں کریں گے تو جو لوگ گھر میں سارا دن لیٹے رہتے ہیں ان کی فرمائشیں بھی بڑھ جاتی ہیں. کبھی ان کا صبح کے ناشتے میں پائے کھانے کو دل کر آتا ہے، دوپہر میں کچھ فارغ ہیں تو وہ کہتے ہیں پکوڑے نکل آئیں تو تب بھی ذرا اچھا ہی رہے گا. پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد یہ بھی فرمائش کرتے ہیں کہ شام کا وقت ہے تو چلو میٹھے میں بھی کوئی 2-1 ڈشیں بن جائیں تو اچھا ہوتا تھا. تو یہ مصروفیت پھر انہیں نا اگلے کچھ مہینوں میں ڈاکٹر کے پاس لے جاتی. یہ والی مصروفیات، چونکہ آپ نے چیزوں کو مینج نہیں کیا، وقت کا تعین نہیں کیا. جو لوگ پابندی سے فجر کی نماز پڑھنے کے عادی ہوں، پابندی سے وہ ذہن بنا لیں کہ آپ 2-3 دن اگر آپ نے پابندی سے الارم لگایا نا کہ مجھے 3:45 اٹھنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ 3 یا 4 دن الارم بجے گا، 5ویں دن آپ خود بخود جاگ جائیں گے. اور فجر کے بعد جب آپ واک کر کے لوٹیں اور پھر آپ کا خیال ہو کہ میں نے کچھ تلاوت بھی کرنی، آپ کا تعین ہو وقت کا. اور یہ رواج آپ کی وجہ سے بچوں میں منتقل ہوگا، آپ کی وجہ سے. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے میرے پاس چلے ہو تو میں طالب علموں کو ہفتے میں 1 چھٹی نہ دوں. ہم لوگ ذرا تھوڑے سے پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی استاد جی مطلب کہتے ہیں کہ ہفتے بعد بھی چھٹی نہ ہو، حالانکہ چھٹی تو ہونی چاہیے.
وہ کیا فرماتے تھے؟ وہ کہتے تھے جس دن چھٹی ہوتی ہے شیڈول خراب ہو جاتا ہے، بچوں کا اگلے دن بھی مدرسے آنے کو دل نہیں کرتا۔ اور یہ بات ہم نے بعد میں دیکھی، اس کا تجربہ کیا کہ روٹین میں جو نظام چل رہا ہوتا ہے اس میں جب ایک دن کی بھی آپ بریک لگاتے ہیں تو اس سے اگلے دن کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ دیکھیں کچھ لوگوں کے پاس دولت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی، کچھ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی وسعت ہوتی ہے، کچھ کے پاس نہیں ہوتی۔ وقت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے سب کو عطا کی ہے، اگر اس کو ہمیں مینج کرنا آ جائے، طے کرنا آ جائے، تو ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 39 سال ہوئی ہے، پوری 40 سال نہیں۔ ہمارے ہاں 39 سال کا ابھی نوجوان ہوتا ہے، ہاں وہ بابا کہیں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ 39 سال عمر، 39 سال عمر مبارک تھی جس میں انہوں نے روز 5 سپارے قرآن پاک بھی پڑھ لیا، کئی لاکھ بار درود شریف بھی پڑھ لیا۔ انہوں نے اپنے پورے عہد حکومت میں بڑے بڑے سرائے قائم کیے، بڑی بڑی مساجد بنائیں۔ جو پچھلے بادشاہ ان سے پہلے گزرنے والے عدل نہیں کرتے تھے، وہ ساری خرابیاں دور کر کے انہوں نے عدل بھی کر دیا۔ ان 39 سالوں میں یہ وہ حسین شخص ہے، پھر اس نے اتنا کام کیا کہ اسے رسول پاک کی بارگاہ سے سلام بھی آیا۔ اتنے بڑے کام کر کے 39 سالوں میں اللہ کے حضور بھی حاضر ہو گئے، اور صدیاں بیت گئیں۔ خطیب ممبروں پہ بیٹھ کے ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کی مثالیں دی جاتی ہیں، ان کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان کے احوال بیان کیے جاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ وقت نہیں ضائع کیا، ٹائم نہیں ضائع کیا۔ آپ یقین کریں اتنا وقت ہے ہمارے پاس، اتنا وقت ہے، فلانی چیز کا بھی ہمیں پتہ ہے، فلانی چیز کا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ دلی میں رہتے تھے اپنے مرشد شیخ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں۔ تو ایک بندہ دور سے کہیں آیا تو اس نے بابا صاحب سے کہا فلانے محلے جانا ہے۔ فرمانے لگے مجھے نہیں پتا اس کا۔ وہ کہنے لگا آپ دلی میں نئے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں، سالوں بیت گئے۔ تو کہا پھر آپ کو اس محلے کا نہیں پتا؟ کہنے لگے 2 گلیوں کا پتا ہے، ایک قطب کے گھر جاتی ہے، دوسری واپس آتی ہے، تیسری کا نہیں پتا۔ وہ تو فارغ لوگ ہیں جو گھومیں گے، ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے۔ ہماری تو جو ڈیوٹی ہے ہم ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں اوقات کا اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع ہے، اتنا ضیاع، حد ہو گئی۔ ہمارے بزرگوں نے جو اب وہ کتابیں لکھ گئے جو ہم سے پڑھی نہیں جاتی، اتنی بڑی ہیں، لوگ پڑھ نہیں پاتے ساری زندگی میں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے 1000 کتاب لکھی ہے، اور ایسے نہیں لکھ دی کہ 4 کتابیں رکھی تو 5ویں اس میں سے نکل آئی، ایسے نہیں، بلکہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کو کھولا جائے تو کئی جلدوں میں کتابیں بنتی ہیں۔ کیسے لکھا؟ وقت مینج تھا۔ وہ وقت پہ اٹھتے تھے، وقت پہ سوتے تھے، وقت پہ جاگتے تھے، وقت پہ نماز پڑھتے تھے، وقت پہ سارے کام کرتے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نہیں بھی رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی تفسیر لکھنے بیٹھے تو 1 پارے کی 1 جلد لکھی، 8 جلدوں میں حدیث کی شرح لکھی، سینکڑوں شاگرد بنائے، بے شمار ان کے عقیدت مند ہوئے، ان کی کتابیں انمول موتی۔ کسی نے کہا حضور سارا کچھ کیسے ہوا؟ کہنے لگے وقت نہیں ضائع کیا، وقت نہیں ضائع کیا۔ مفتی صاحب نا جب جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ بیٹھتے تھے اور پہلی بات کرتے تھے نا الحمدللہ، تو لوگ گھڑی ٹھیک کرتے تھے، کہتے تھے لو بھی 1 بج گیا، مفتی صاحب بیٹھ گئے۔ یہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوتے، بلکہ ایک سادی مثال، مفتی صاحب عصر کی نماز سے 15 منٹ پہلے گھر سے نکلتے تھے، تو آپ گزرتے تھے نا جہاں سے، تو ایک حویلی تھی، ایک ذمہ دار تھا، وہ اس نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی، تو عصر سے پہلے تھوڑا سا بھینسوں والے لوگ دودھ دھونا شروع کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب جب سامنے سے گزرتے تو وہ ذمہ دار کہتا اپنے بیٹے سے، کہتے پتر کٹا چھڑ دے، مفتی صاحب لنگ گئے نہیں۔ وہ کہتے ابا جی اجے تو دن کھلوتا ہے، کہتے دن نو چھڑ، استاد لنگ گئے نہیں۔ وہ وقت پہ جاتے ہیں، لہذا وقت ہو گیا، تو اس طرح کر، تو شروع کر دودھ دھونا۔ تو کہتے ہیں گھڑیاں کم ہوتی تھی، ہر بندے کے پاس ہوتی نہیں تھی، تو اگر گھڑی منگا کے بھی کبھی دیکھتے تھے تو واقعی 4:45 ہوتے تھے۔ اپنے معاملات کو لوگوں نے جب طے کر لیا، جب ان کا ارادہ بن گیا، جب وہ کام کرنے والے لوگ تھے، آپ یقین کریں کئی لوگوں کو اپنے بارے میں اتنی معلومات نہیں ہوتی جتنا ان کے پڑوسیوں کو ان کے بارے میں پتا ہوتا ہے۔
इतनी मालूमात नहीं होती जैसे वैसे लोगों को खबर होती है कि फलाना। और किसी दानश्वर ने बड़ी उम्दा बात की थी, उसने कहा था हमें पड़ोसी के बच्चों की गलत हरकतों का पता होता है पर उसकी गुर्बतों का पता नहीं होता। ये जरा वक्त पे ख्याल करते हैं कि फलाना बच्चा शरारत कितनी करता है, ये नहीं सोचते कि उसकी फीस भी अदा हुई है कि नहीं, उन्होंने रोटी भी खाई है कि नहीं, उनके पास स्कूल जाने का यूनिफॉर्म भी है कि नहीं। अपने वक्त को हमेशा अच्छे अंदाज में, हजरत मुआविया बिन खुदैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं, वो कहते हैं सिकंदरिया की फतह के लिए हम लोग गए, फतह हो गई, वापस आए तो दोपहर का वक्त था। सख्त गर्मियों में अक्सर लोग दोपहर को भी आराम करते हैं, जब धूप कड़ाके की हो तो लोग बाहर नहीं निकलते। फरमाते हैं सब लोग मदीना शरीफ में आराम कर रहे थे और गलियों में कोई शख्स भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैं समझ गया सब लोग महवे आराम है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मैंने इत्तला देनी थी कि फतह हो गई। आप फरमाते हैं मैं भी जाके किसी कोने में बैठ गया। असर या मगरिब का वक्त हुआ तो हजरत उमर से मुलाकात हुई तो मैंने सलाम के बाद अर्ज की हुजूर मुबारक हो, अल्लाह ने कामयाबी दे दी, सिकंदरिया की फतह हो गई। तो हजरत उमर कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर फरमाने लगे यार मैं तो तेरे इंतजार में था और ख्याल था तू ज़ोहर के करीब आ जाएगा। अर्ज की हुजूर मैं आ गया था, जरा बात को सुनना, मैं आ गया था पर सब लोग सो रहे थे, आपके आराम में खलल डालना मुनासिब नहीं समझा, लिहाजा मैं रुक गया कि असर या मगरिब में बताऊंगा। तो हजरत उमर कहने लगे ये तुमने क्या किया? सोया करता था मैं, पर खलीफा बनने से पहले सोया करता था, अब इतना वक्त कहाँ है, अब तो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी सब सैया रल पानी नू चलियां। कोई कोई मुड़ सी भर के, जिन्होंने भर के सिर ते चाया वो कदम रखन डर डर के, अब तो एहसास होने नहीं देता। जिम्मेदारी है ना, जिन्होंने भर के सिर ते चाया वो कदम रखन पर डर डर के, एहसास कहाँ सोने देता है। आप फरमाने लगे तो दिन की बात करते हैं, मैं तो रात को थोड़ा सोता हूँ। हुजूर क्यों? फरमाने लगे दिन मखलूक की खिदमत में रहता हूँ और रात अपने रब की इबादत में रहता हूँ। वक्त कहाँ है भाई इतना। मुझे भी मेरे कुछ दोस्त कहते हैं आजकल बोर बड़े होते हैं, तो मैं अक्सर कहता हूँ, मैं कहता हूँ होते होंगे बोर, पर हमारे पास तो बोर होने का वक्त ही नहीं बचा। कभी टाइम मिले तो शायद बोर हो, पर इतना वक्त कहाँ से लाए भाई। बोर भी होना है, थोड़ा वक्त निकले तो होना, टाइम ही कोई नहीं। चारों नाचार भी लगे रहते, अपनी ड्यूटी करते रहते। बोर तब होंगे जब फारिग बैठे। जिंदगी को फारिग न बिताएं अपने वक्त। वो जी मैं जरा फारिग था तो यहाँ आके बैठ गया, मैं जरा फारिग था तो मोबाइल पे लग गया, मैं जरा फारिग था तो फलानी बहस में लग गया, मैं जरा फारिग था तो मैं चाय पीने चला गया, मैं जरा फारिग हूँ तो आओ 2 घंटे तय करके ना, 2 घंटे जाने 2 घंटे आने, करना क्या, रोटी खाने जाना। वाह भाई वाह, इतनी फुर्सत कहाँ से आई। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर हदीस के रावी हैं, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम इरशाद फरमाते हैं जब सूरज तुलू होता है, हर रोज जब सूरज तुलू होता है तो दिन ऐलान करता है, उस दिन मुनादी होती है, वो दिन ऐलान करता है और कहता है लोगों आज अगर कोई काम करना है तो कर लो, मैं आज आया हूं, आज के बाद दोबारा नहीं आऊंगा। आज ये जो दिन है ना, आज के बाद दोबारा ये नहीं आएगा मेरे अजीज। आज जिसकी तिलावत रह गई वो रह गई, आज जिसकी इबादत रह गई सो रह गई, आज जिसने इस्तिगफार की तस्बीह नहीं पढ़ी तो उसकी रह गई, आज जिसने अब्बा की कदम नहीं दबाए तो उसकी खिदमत रह गई, आज जो रब की बारगाह में झुका नहीं तो ये रह गया, ये रह गया, उसका काम आज रह गया। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा हुजूर ये काम छोड़ दें, कल कर लेंगे। आप फरमाने लगे ये काम कल पे डाल दूंगा तो कल वाले काम कब करूंगा, जो कल मेरी ड्यूटियां हैं वो भी तो मैंने कर दी है ना, तो आज का काम कल पे डालता जाऊंगा तो कल वाले काम कब करूंगा। हमने वक्त जाया किया, हमारे हाथ से लम्हात रेत की तरह निकल गए। बहुत सारी हमारी नाकामियों की वजह यह बनी कि हमने टाइम जाया किया। हम बहुत सारा पढ़ सकते थे, बहुत सारा लिख सकते थे, बहुत सारी खिदमतें कर सकते थे, खानदान को बड़ा कुछ दे सकते थे। और यार हमारे तो देहाते में वो बूढ़ी माएँ होती थी जो अगरचे कुरान मजीद मजहूल पढ़ती थी पर को मकसद तो बना लेती थी ना, कहती थी अब बेवा हो गई हूँ, सारी जिंदगी कुरान पढ़ाऊंगी।
کوئی لالچ نہیں ہوتا تھا، کچھ نہیں ہوتا تھا، کچھ کوئی مقصد تو تھا، کوئی ارادہ تو تھا، کچھ انہوں نے پروگرام تو بنا لیا تھا۔ اپنی زندگی بے ترتیب گزاریں گے تو خیالات بکھریں گے۔ آج نہ ہر تیسرا بندہ کہتا ہے کہ جناب وسوسے بڑے آتے ہیں، ہر چوتھا بندہ کہتا ہے دل میں بڑے بڑے خیالات آتے ہیں۔ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میڈیا دیکھ دیکھ کے، رنگ رنگ کی کہانیاں سن کے، رنگ رنگ کی سٹوریاں سن کے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، گمسان کا رن پڑا ہوا، اللہ جانے کون سچا کون جھوٹا کیا بن رہا۔ یہ چیزیں ذہن میں اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ وسوسے ہی وسوسے، خیالات ہی خیالات، تصورات ہی تصورات۔ وہ لوگ جو اپنے مسلح کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، جو اپنی تلاوت وقت پہ کرتے تھے، جو وظائف وقت پہ پڑھتے تھے، جو درود تاج اتنا سونا پڑھتے تھے، اتنا سونا پڑھتے تھے کہ پاکستان میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے تو لگتا تھا گنبد خضرا سامنے موجود ہے۔ اتنے ذوق سے حضور کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے تو وہ لوگ سکون میں رہتے تھے، انہیں خوابیں اچھی آتی تھی، ان کی فکریں مضبوط رہتی تھی، ان کے ذہنوں میں کوئی تناؤ نہیں تھا۔ اب تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، آنے والے وقت میں سب سے زیادہ دوائی گردن کی درد کی کھایا کرے، کیونکہ 3 گھنٹے تو موبائل پہ جھکے رہتے ہیں، تو کیسے نظام آگے بڑھے گا؟ عزیز بھائی، وقت کی میان سے جو ایک دفعہ تیر نکل گیا دوبارہ پلٹ کے اس میں داخل نہیں ہوگا۔ اپنے وقت کو بچا لیں، اپنے لمحات کو ضائع ہونے سے بچا لیں، یہ بڑے قیمتی ہیرے ہیں۔ یہ آپ کو اللہ نے وسعت دی ہے، آسانی دی ہے، فراغت دی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رب کی نعمت ہے۔ ہم نہ اپنے بزرگوں کو کبھی دیکھتے ہیں نا جی، حضرت شیخ ابراہیم کہتے ہیں قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، تو یہ آئمہ کا تھوڑا بہت اختلاف بھی ہوتا ہے بعض اوقات فقہی مسائل میں۔ آپ کو پتہ ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اگرچہ قاضی ابو یوسف، لیکن ادب کے ساتھ بعض مسائل کے اندر انہوں نے اپنی رائے مختلف بھی پیش کی۔ تو کہتے ہیں وہ شدید بیمار تھے، اتنے بیمار تھے کہ غشی کا عالم طاری تھا، تو میں ان کی تیمارداری کرنے چلا گیا۔ ہم جب بیمار پڑے ہوتے ہیں کچھ ہے یاد رہتی ہے، کیونکہ مشن ہی کوئی نہیں، بیمار ہے بچے بھی سائڈ پہ لے جاؤ جو میری طبیعت نہیں ٹھیک، کچھ نہیں کرنا، کیونکہ پہلے بھی کچھ نہیں کرتے تھے، تو اب تو ویسے بیمار ہیں، اب ہم نے کیا کرنا، کچھ کرتے ہی نہیں۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ شدید بیمار تھے، شیخ ابراہیم فرماتے میں تیمارداری کرنے کے لیے حاضر ہوا، ان کو غشی طاری تھی، اچانک ان کی آنکھ کھلی، شدید بیمار ہیں، اٹھ کے بیٹھا نہیں جا رہا، لیکن مقصد ہے نا زندگی میں کوئی، تو فرمانے لگے اچھا ہوا یار ایک عالم میرے پاس آ گیا، ایک مسئلے پہ تحقیق کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح۔ اس حال میں بھی آپ مسئلوں پہ تحقیق کر رہے ہیں، اس حال میں بھی کتاب و سنت کی بات، اس حال میں بھی اصول فقہ کی باتیں، کہا حضور فرمائیے، تو آپ فرمانے لگے یہ بتاؤ کہ یہ جو حج کے موقع پر رمی کی جاتی ہے جمرات کی، کنکر مارے جاتے ہیں، تو یہ پیدل مارنا افضل ہے یا سواری پہ؟ تو کہتے ہیں مجھ سے انہوں نے پوچھا تو میں نے کہا حضور میرے خیال میں پیدل ٹھیک ہے۔ فرمانے لگے نہیں یہ ٹھیک نہیں، تو میں نے کہا پھر سواری پہ ٹھیک ہے؟ کہنے لگے نہیں آپ نے پھر جلدی کر دی، یعنی وہاں بھی وقت کا ضیاع نہیں، وہاں بھی ضیاع نہیں۔ یہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حزب اللہ ناب شریف والے، مفتی اعظم پاکستان، سراج اہل تقویٰ کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی موقع دے تو سید صاحب کے مزار پہ حاضری دیا کرے، یہ بڑے کام کا، ایک بھائی وہاں لیٹے حزب اللہ ناب میں اور ایک بھائی داتا صاحب کے ساتھ لیٹے، سید ابو الاسناد شاہ، یہ داتا صاحب سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو حزب اللہ ناب ہے، اس میں مزار ہے سید ابو البرکات شاہ صاحب کا، یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے خلیفہ ہیں اور پاکستان کے سب سے بڑے مفتی تھے، اور ساری زندگی پڑھا اور پڑھا اور ساری زندگی حضور کی شانیں بیان کی۔ سید صاحب کا جب آخری وقت آیا نا، بیمار تھے، اس وقت بھی ان کو سید صاحب کہا جاتا تھا۔ اہل سنت میں جب آپ کسی کو سید صاحب کے لقب سے پکاریں گے تو مراد سید ابو البرکات شاہ صاحب ہوگا۔ تو سید صاحب کو نا آخری وقت میں بھی اتنا پیار تھا پڑھنے پڑھانے سے کہ کسی سے کہتے تھے کہ شیخ محقق شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی کی جو مدارج النبوت ہے نا کتاب، اس میں انہوں نے حضور کی شانیں بڑی بیان کی،
تو تھوڑی ظاہری بصارت کمزور ہو گئی ہیں، جسم کمزور ہو گیا، تو فرماتے تھے میں پڑھ نہیں پاتا، مجھے سناؤ۔ یعنی وہ وقت بھی حضور کی شانیں سننے سنانے پڑھنے پڑھانے میں گزر گیا۔ او تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، آ ویکھنا ساتھوں پارے نی ککھ گلیاں، ہن تے آکھ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے ہیں تاج گدائی، اوے سجنا اپنا آپ گوایا ہے، تاں یار نے چاتی پائی۔ بھائی اس طرح کا لوگوں نے بھی انداز دیکھا، لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ کسی جگہ بھی ٹھہراؤ نہیں، کسی جگہ بھی ٹھہراؤ، کسی جگہ بھی صبر نہیں، کسی کام پر بھی استقامت نہیں۔ ہماری دوستیاں روز ٹوٹتی ہیں، تعلقات روز کمزور پڑتے ہیں، ہم بڑے جوش کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور بڑے بڑے اعلانیہ وعدے کرتے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو ہمیں کمزور کر دیتی ہے؟ سوائے اس کے کہ ہمارا نفس کمزور ہے، سوائے اس کے کہ ہمارا نظریہ کمزور ہے، سوائے اس کے کہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں جو ہمیں استقامت پہ لا کے کھڑا کرے، جو ہمارے اندر حوصلہ پیدا کرے۔ یاد رکھنا میدان کربلا کے اندر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حوصلہ تھا وہ اتنا مثالی تھا، اتنا مثالی تھا، اتنا مثالی تھا۔ ایک جنازہ گھر میں اٹھ جائے نا، اور خدا معاف کرے وہ کسی جوان کا ہو، تو بوڑھے کی کمر کئی روز کھڑی نہیں ہوتی۔ لیکن کربلا کے اس شاہ سوار کی کہانی بھی سننا میرے بھائی، جو اپنے کندھے پہ صبح سے لاشیں اٹھا کے لا، صبح سے امام علی مقام لاشیں اٹھا کے لاتے، حضرت قاسم بن حسن کا لاشا اٹھا کے لا کے رکھا، حضرت علی اکبر شہید ہو گئے، آواز دی ابا جی سنبھالنا، تو لاش مبارک اٹھا کے رکھی، جناب علی اصغر کی لاش اٹھا کے رکھی۔ بھائی بڑے پیارے ہوتے ہیں، بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں، نہ مانیں ہم اپنی اولادوں کے سامنے، پر بڑے پیارے ہوتے ہیں، اتنا مرضی شکوہ کریں۔ بھائی پائیاں دیاں باواں ہوندے تے بھائی پائیاں دے ویری، بڑے پیارے ہوتے ہیں، کیا کریں بھائی جو ہوئے نہیں ان کی تکلیف سہی جاتی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب امام علی مقام اٹھا کے لا رہے تھے تو ایک منٹ کے لیے رکے اور کہنے لگے اللہ اب میری کمر کمزور پڑ گئی ہے، میرا بھائی چلا گیا تو پیچھے سے نا کچھ کمزور پڑ گئی ہے۔ اتنی ساری میتیں اٹھا کے لا کے، اتنا حوصلہ حسین ابن علی کا، پھر جا کے امام علی مقام گرم ریت سے تیمم کرتے ہیں، پھر وہ گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں، پھر وہ رجز پڑھتے ہیں، پھر وہ خطبہ دیتے ہیں، پھر وہ حق کا اعلان کرتے ہیں، پھر وہ ظلم کو للکارتے ہیں، پھر وہ 56 سال کے بڑھاپے میں جب میدان میں گھوڑے کو ایڑی لگا کے آتے ہیں اور اس طرح کاٹتے ہیں یزیدیوں کی کمر کو، گلوں کو، کہ عمر بن سعد کہتا ہے اکیلے اکیلے نہ جاؤ، یہ کوئی معمولی ہے، یہ علی حیدر کا لال ہے، اکیلے اکیلے جاؤ گے تو لشکر کاٹ دے گا، یک بارگی حملہ کرو، یک بارگی، پھر ہو سکتا ہے حسین تمہارے قابو آئے۔ امام علی مقام میدان کربلا میں جب تیر کھا رہے تھے تو تجھے حوصلہ سکھا رہے تھے، مجھے حوصلہ سکھا رہے تھے، جب وہ میدان کربلا میں نیزے کھا رہے تھے، زخم لے رہے تو ڈٹنا سکھا رہے تھے، حوصلہ کرنا سکھا رہے تھے۔ بات بات پہ کمزور پڑنے والوں، ملت کے جوانوں، ابھی تو تم نے بہت سارے اجالے لانے ہیں، ابھی تو کئی اندھیروں سے لڑنا ہے، ابھی تو کئی شمع جلانی ہے، ابھی تو بہت سارے گھر ہیں جو منتظر ہیں کہ تم انقلاب لاؤ، ابھی تو بہت ساری آبادیاں ہیں جہاں تم نے امن قائم کرنا ہے، ابھی تو بہت سارے شہر ہیں جہاں سے تم نے ظلم مٹانا ہے، ابھی تو بہت ساری جگہیں ہیں جہاں تمہارے نام کے دیپ جلیں گے، جہاں تم جا کے اسلام کے نام کی تختی لگاؤ گے، ابھی تو بہت سارے مینارے ہیں جن پہ تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام کا جھنڈا لگانا ہے، ابھی تو آگے بڑھنا ہے، ابھی تو بہت سارا کام کرنا باقی۔ اقبال کہنے لگے کہ وقت رخصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، اور لوگوں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور ایک شاعر اور بولے، وہ کہنے لگے مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ کافر کیا سمجھتے ہیں جو ہم سے روز الجھتے ہیں، ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے، ابھی تو بڑھنا ہے، آگے سفر کرنا ہے، کمزور نہ پڑے۔ اپنی زندگی کے اندر کسی جگہ بھی بیماری بھی آ جاتی ہے، تکلیف بھی آ جاتی، آزمائشیں بھی آ جاتی،
غریبی بھی آ جاتی. یہ آنے والی چیزیں ہیں تو آ جاتی. اپنی زندگی میں صرف 2 4 5 چیزوں کو لاگو کر لیں. ایک تو مخلص زندگی گزاریں، ریاکار زندگی نہ گزاریں. جو لوگ ریاکار ہوتے ہیں وہ بزدل ہوتے ہیں. جو ریاکار ہوتے ہیں وہ دکاندار ہوتے ہیں. جو ریاکار ہوتے ہیں وہ اداکار ہوتے ہیں. جو ریاکار ہوتے ہیں ان کے پاس ایک کریکٹر رہ جاتا ہے، اندر ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا، خالی ہو جاتا ہے سارا. زندگی میں مخلص بنیں گے تو دلیر ہو جائیں. اخلاص کے ساتھ آپ زندگی میں سفر کریں، آپ مخلص ہو جائیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلص ہو جاؤ، اللہ کے رضا والے ہو جاؤ، مخلص ہو جاؤ، تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہارے لیے زیادہ ہو جائے گا، تمہیں کفایت کر جائے گا تھوڑا عمل. اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنا چھوڑ دیں، غیر کا خوف دل سے نکال دیں، خوف نکال دیں. اپنی زندگی میں غیر کا خوف نکال دیں. نکال پھینکیں آپ امیروں کا خوف، نکال پھینکیں دنیا کیا کہے گی. یاد رکھنا عزتیں بھی رب دیتا ہے، ذلتیں بھی اس کی مشیت کا تقاضا ہوتی ہیں، رزق کا مالک بھی اللہ ہے. حضرت مولا علی سے کسی نے کہا کہ آپ اپنے ساتھ ہارس کیوں نہیں رکھتے، گن مین کیوں نہیں رکھتے، باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے موت سب سے بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی نہیں، آ سکتی نہیں. آپ غیر کا خوف نکال باہر پھینکیں. ایک جملہ میدان کربلا میں امام حسین نے کہا تھا، ایک جملہ، اور وہ جملہ اتنا طاقتور ہے کہ اگر سونے کے پانی سے لکھا جائے، ہیروں سے تولا جائے تو یہ ساری چیزیں کمزور پڑ جائیں. امام علی مقام میدان کربلا میں جب گھوڑے پہ سوار ہوئے، اللہ اکبر کہہ کے میدان میں آئے، اور آپ نے یزیدیوں سے کہا کہ تم ظالم ہو، جابر ہو، فاسق ہو، اطاعت تمہاری نہیں قبول کی جائے گی، اب بتاؤ لڑنا ہے کہ کیا کرنا ہے. جب وہ لڑنے کے لیے میدان میں آئے تو امام نے ایک جملہ کہا، فرمانے لگے لوگوں گواہ رہنا، آج میں نے عزتیں خرید لی ہیں اور ذلتیں دور کر دی ہیں. عزت ہے ہمارے پاس، عزت، ذلت دور ہو گئی. اگر اس کے ظلم سے چھپ کے بیٹھ جاتے، اگر ان تلواروں کے سامنے کمزور پڑ جاتے، اگر اس بڑے لشکر کو پیٹھ دکھا دیتے تو یہ عزت والا معاملہ لوگوں ہم نے عزتوں کا سودا کیا، ہم نے ذلتیں بھگا دی، ہم نے وہی سودا کیا جو ہمارے اجداد کا طریقہ تھا، جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا، جو طریقہ ہم نے علی المرتضیٰ سے سیکھا تھا اور نبی مصطفیٰ سے سیکھا تھا، وہ طریقہ ہم نے کر دکھایا. اللہ کے غیر کا خوف نکال پھینکے زندگی. اور تیسری بات، ہدف مقرر کریں. ہدف مقرر کریں. آپ کیا ہیں؟ آپ دین کے دائی ہیں، آپ دین کے مبلغ ہیں، آپ دین کو مالی سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ اخلاقی سپورٹ کرنے والے ہیں، آپ ایک تاجر ہیں. آپ کس طرح کر کے میدان میں ہیں؟ آپ ایک ویلفیئر شخصیت ہیں، لوگوں کا بھلا کرنے والے. آپ کیا ہیں؟ اپنی زندگی میں اپنے اہداف مقرر کریں. بے معنی بے مقصد زندگی نہ. ہم نے ہدف بڑا چھوٹا مقرر کیا. ایک بندے کا ہدف ہے کہ میں نے کروڑ پتی بننا ہے، بن گیا وہ کروڑ پتی، اب کیا کرے؟ اب وہ ٹینشن میں ہے کیا کروں. ہدف چھوٹا تھا نا، وہ پورا ہو گیا. ایک بندے کا ہدف تھا میں نے بڑی دکان خریدنی ہے، خرید لی، اب کیا کرے؟ اب ٹینشن میں ہے، آگے کدھر جائے. ایک بندے کا ہدف تھا میں نے وزیر بننا، بن گیا. یہ چھوٹا ہدف ہے، یہ ہدف کبھی بھی آپ قبول نہ کریں. ایک ہدف وہ تھا جو یزید نے اختیار کیا کہ مجھے حکومت پہ بیٹھنا ہے. ایک ہدف وہ تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کا تھا کہ مجھے گورنر بننا ہے. ایک ہدف وہ تھا جو عمر بن سعد کا تھا کہ مجھے رے کی حکومت لینی ہے. یہ ان لوگوں کے ہدف تھے. اور ایک ہدف حسین ابن علی کا تھا، امام علی مقام کا تھا کہ مجھے جبر کے سامنے ڈٹنا ہے، ظلم کے سامنے ڈٹنا ہے. امام علی مقام کا خون تو بہہ گیا، کربلا کی زمین تو رنگین ہو گئی، نہ عبید اللہ ابن زیاد کی گورنری بچی، نہ شمر کو حکومت ملی، نہ یزید کچھ کما سکا، نہ زیاد کا وہ ظلم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا. جو رہا تو نام حسین کا. چھوٹے اہداف نہ مقرر کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ ایک کاؤنسلری پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک بچے کے میڈیکل کالج کے داخلے پہ سارا کچھ ہار دینا، ایک ہلکی چیز سفارش پہ سارا کچھ ہار جانا، ایک بڑے آدمی کے نام فوٹو آ گئی اور تو سارا کچھ ہار کے بیٹھ گیا. نہ اپنی قیمت تھوڑی نہ لگا، جگہ جگہ نہ بکا کر.
जगह जगह ना बिका कर, जगह जगह ना अपने आप को सेल किया कर। हमारे सौदे हो गए, हमें हुजूर ने खरीद लिया, मदीने की गली में सौदा हो गया। सौदा किस नाम पे हुआ, किस नाम पे हुआ? हमने सिर्फ इतना कहा कि या रसूलल्लाह मैदान माशर कह देना कि वो देखो हमारा गुलाम आ रहा है। बस इतनी सी बात पे सौदा हुआ, बिक गए, तय कर लिया, इसको मिराज समझा। भाई कमजोर कैसे पड़ गए हम? किस मकाम पे कमजोर पड़, कहां जाके हमारे अंदर कमजोरी आई? इस्तिकामत, सब्र, हौसला, डटना, मजबूत होना। हम ना सोशल मीडिया देख के राय कायम करते हैं। आजकल ये हो रहा है तो लिहाजा आप भी ये कर दें, कल वो हो रहा है तो लिहाजा आप भी वो कर दें। हमारा नजरिया किताब व सुन्नत है। हमारा नजरिया वो ट्रेंड नहीं जो आजकल फलानी जगह पे चल रहा है। हमारा नजरिया हमारे बुजुर्गों के 1400 साल नजरियात हैं। आप 4, 5, 6 खबरें देख के नजरिया ना बनाया करें। नजरिया अल्लाह की किताब देख के बनाएं, रसूलुल्लाह का फरमान देख के बनाएं। 5, 7, 10, 20 एंकर जहां आपको लेके जाएं वो वाला ज़हन ना बनाएं। ज़हन वो बनाएं जो ज़हन हमें सैयदना इमाम हुसैन ने अता फरमाया है। अपनी ज़िंदगी में एक तो इखलास लाएं, अल्लाह के गैर का खौफ निकालें, हदफ मुकर्रर करें और मिजाज जद्दोजहद वाला बनाएं, जद्दोजहद वाला। मेरे हजरत साहब, मेरे ताजु शरिया, मेरे शेख, मेरे मुरब्बी, मेरे मोहसन, सरमाया हयात, मेरी आंखों में भी वो जलवा है कि मैंने उनको देखा है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी एक कोने से शुरू की, पूरी दुनिया का उन्होंने सफ़र किया। उन्हें पता था कि बरेली शरीफ में लाखों लोग आते हैं, यहाँ उर्स होते हैं, लेकिन उनकी एक वसीयत है, वो बहुत सारी जगह ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसकी मौजूद है। हज़रत ने फरमाया था, मैं ज़िंदगी में रसूलुल्लाह के दीन के लिए निकला हुआ हूँ। मैं जगह जगह सफ़र करता रहता हूँ। मेरी वसीयत है, इस रास्ते में अगर कहीं मेरा आखिरी वक्त आए तो मुझे बरेली शरीफ ना लेके जाना, उसी राह में मुझे दफन कर देना, उसी राह में, उसी जगह दफन कर देना। मैं चाहता हूँ उसी राह पे दफन हो जाऊँ, उसी जगह। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल। देखो हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। और मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी वहाँ। देखो मोहम्मद मोहम्मद पकींदे गुजर गई, अहद नाले अहमद सदींदे गुजर गई। कहा कि इसी रास्ते में ना, इसी रास्ते में, यानी रास्ता हो और जब आखिरी वक्त का ऐलान हो तो लोग कहें कि वो तो हुजूर के दीन की बात बताने गया था, और कोई कहे वो तो अभी अभी रसूलुल्लाह का दीन सुना के गया था, और कोई कहे कि उसने तो कल भी वादा किया था कि वो आएगा और हुजूर की बात सुनाएगा। अदम से लाई है ना हस्ती में हमें आरज़ू रसूल। लोगों देखो ना, हमें कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। फिर अजब ही नज़ारा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हों पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। अपनी ज़िंदगी में अहदाफ मुकर्रर करें। लोगों, हमने अपने बच्चों को, औलादों को, कबीलों को, बस्तियों को, बरादरियों को बड़ा कुछ दिया है। आओ ना आज हम अल्लाह के हुजूर कुछ इरादे करें कि हम अपने दीन को भी कुछ दें।